رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنہار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منفوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. صلوات پر محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ پروین جعفری بنت ناصر رضا مرحوم کو ایصال ثواب فرما. اپنے اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے مل جل کر عظمت محمد وآل محمد پر نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. عزیزان ایمان، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہے، لہذا دل چاہتا ہے کہ کیوں نہ پروین فاطمہ مرحومہ کی مجلس ایصال ثواب میں خود شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا تذکرہ کیا جائے، اس لیے کہ ہماری ماں بہنیں بھی تشریف فرما ہے، صاحبان علم و فہم بھی موجود ہیں. جس طریقے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اسی طریقے سے فاطمہ کی سیرت بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اب آئیے اس شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے تو ابتدا یہیں سے کی جائے. ہم نے دنیا والوں سے سوال کیا کہ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے. دنیا والوں نے 4 راستے بتائے. کا پہلا راستہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے.
کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ معصوم زبانوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشمندوں نے، پڑھے لکھے افراد نے اس شخصیت کے بارے میں کیا لکھا ہے اور کیا کہا ہے۔ لیکن جو چوتھا راستہ ہے وہ سب سے اہم ہے کہ آپ کسی وسیلے سے نہیں، کسی ذریعے سے نہیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ عطر آنس کے خود ببوید نان کیا تار گوید۔ عطر کی خاصیت یہی ہے کہ وہ اعلان نہیں کرتا کہ میں یہاں موجود ہوں، اس کی خوشبو اس کے وجود کا اعلان خود ہی کر دیا کرتی ہے۔ لہذا آپ کسی وسیلے سے نہیں بلکہ خود اس شخصیت کو دیکھا جائے اور اس کے کردار کے ذریعے سے اس کا تعارف حاصل کیا جائے۔ اب میں نے عرض کیا کہ تذکرہ کرنا ہے شہزادی کا، تو اب آئیے انہی 4 راستوں پر ہم شہزادی کی شخصیت کو پیادہ کر کے دیکھتے ہیں کہ فاطمہ ہمیں کہاں نظر آ رہی ہے، فاطمہ کس منزل پر نظر آ رہی ہے۔ کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تمہیدی مرحلہ تمام ہو گیا، میں اصل گفتگو سے جڑ گیا، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن تعریف کر دے، قرآن قصیدہ پڑھ دے۔ قرآن قصیدہ پڑھ رہا، انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ انہ کان صادق الوعد، کیا کہنا اسماعیل کا جو اپنے وعدے کے بہت ہی سچے اور پکے تھے۔ تو کہا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن تعریف کر دے۔ میں سیدہ کی شان میں سیدہ کے قصیدے کے طور پر قرآن کی کون سی آیتیں پڑھوں؟ پورا سورہ کوثر موجود ہے، سورہ قدر موجود ہے جس میں شہزادی کی شان میں آیتیں موجود ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسی آیت کا انتخاب کروں جس کے بارے میں اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی لکھا کہ یہ آیت شہزادی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ سورہ کون سا ہے؟ کہ وہ سورہ ہے سورہ انسان، وہ سورہ ہے سورہ دہر، وہ سورہ ہے سورہ حلقہ، جس کی میں نے ایک آیت کو سرنامہ سخن بھی قرار دیا ہے۔ پروردگار کہہ رہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یاد رکھنا، we feed you only for the sake of Allah۔ یہ جو ہم کھانا کھلا رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ نبی راضی ہو جائیں، علی راضی ہو جائیں، حسن راضی ہو جائیں، حسین راضی ہو جائیں، یہ فاطمہ اس لیے دے رہی ہے کہ فاطمہ کا خدا فاطمہ سے راضی ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ توجہ عزیزان ایمان، ایک اہم گفتگو آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں دیکھیں قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اہل سنت کے مایہ ناز عالم دین جناب سید محمود آلوسی صاحب اپنی تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ پہچانو فاطمہ کی شخصیت کا نام ہے۔ دیکھیں پہلا مرحلہ کہ قرآن قصیدہ پڑھے، قرآن کلمہ پڑھے اس شخصیت کا۔ وہ لکھتے ہیں کیا کہنا فاطمہ کا کہ جس کی شان میں مسلسل سورہ دہر کی 18 آیتیں نازل ہوئی۔ دیکھیں غیر ہیں لیکن شہزادی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، شہزادی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ان کی برداشت ہے آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر ان کا جملہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، جہاں جہاں پروردگار نے قرآن میں بہشت کی نعمتوں کو گنایا ہے وہاں ایک نعمت حور عین کا تذکرہ ضرور کیا ہے، چاہے وہ سورہ رحمان ہو، چاہے وہ سورہ واقعہ ہو، چاہے وہ سورہ دخان ہو۔ اللہ بہشت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک نعمت حور عین کا تذکرہ ضرور کر رہا ہے، لیکن پورے قرآن میں فقط ایک سورہ ایسا ہے کہ جہاں پروردگار نے بہشت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن حور عین کا تذکرہ نہیں کیا۔ سید محمود علی آلوسی صاحب کی برداشت سنیے، وہ لکھتے ہیں کہ وہ سورہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ سورہ یہی سورہ دہر ہے، سورہ حلقہ ہے، سورہ انسان ہے، جو فاطمہ کی شان میں نازل ہوا ہے کہ جہاں اللہ نے بہشت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا لیکن حور عین کا تذکرہ نہیں کیا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے، وہ لکھتے ہیں لحرمت البتول و بضعۃ الرسول، کہا یہ فاطمہ کے احترام میں ہے، یہ بطول کے احترام میں ہے۔ ارے جہاں فاطمہ کا تذکرہ وہاں حور عین کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل جہاں فاطمہ کا تذکرہ وہاں حور عین کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب تو صدقہ ہیں جناب سیدہ کا۔
اگر یہ نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ حدیث قدسی کے وہ جملے آپ کو یاد ہیں، آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوں گے۔ اے نبی یاد رکھیے، میں آپ کو پیدا نہ کرتا اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا۔ اے علی، میں آپ کو بھی نہ بناتا، آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتا اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہو۔ یہ سب صدقہ ہے عزیزان ایمان۔ میں 4 مجلس کو ایک مجلس میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کا پہلا راستہ یہ ہے کہ قرآن کسی کا قصیدہ پڑھیں۔ کا دوسرا راستہ کیا ہے؟ کا معصوم زبانیں اس کا قصیدہ پڑھیں۔ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم کہیں سلمان منا علی البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ کیا کہنا اس شخصیت کا کہ معصوم زبانیں اس کا قصیدہ پڑھیں۔ اب میں ایسی ویسی روایت نہیں پڑھوں گا، بلکہ وہ روایت جس کے راوی خود علی ہیں۔ علی کہتے ہیں دخلت منزلی، میں ایک دن اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا فَإِذًا، میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ رسول اللہ جالس، رسول خدا بیٹھے ہوئے، والحسن والحسین عن یمینہ وعن شمالہ، ایک جانب امام حسن اور ایک جانب امام حسین، وفاطمۃ امامہ، اور جناب سیدہ رسول خدا کے سامنے بیٹھی۔ دیکھیے جب کوئی گھر کے باہر سے گھر میں آتا ہے تو گھر کے حالات کو دیکھتا ہے۔ علی نے گھر کا حالات دیکھے، کیا ہے منظر؟ کہا نبی بیٹھے ہیں، ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین، اور سامنے بیٹھی ہیں جناب سیدہ۔ دیکھیں دوسرا مرحلہ، کیا کہنا اس شخصیت کا کہ معصوم زبانیں جس کا قصیدہ پڑھیں۔ فاطمہ کی شخصیت کا اندازہ لگائیے، عزیزان ایمان جانے قربان ہو جائے عظمت فاطمہ پر۔ اب علی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے منظر کے دیکھا اور میں نے سنا کہ نبی فرما رہے تھے۔ دیکھیے کسی اور کے سننے پر شک کیا جا سکتا ہے، لیکن اوزون اللہ کے سننے پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اوزون اللہ سن رہا ہے، علی سن رہے ہیں۔ میں نے سنا کہ نبی کہہ رہے تھے یا حسن یا حسین انتما کفۃ المیزان، اے حسن اے حسین تم ترازو میں دونوں پلوں کی مانند ہو، وفاطمۃ لسان ہو، لیکن ترازو میں ایک شے ہوتی ہے جسے شاہین ترازو کہا جاتا ہے، جسے کانٹا کہا جاتا ہے۔ عزیزان ایمان نبی کہہ رہے ہیں اے حسن اے حسین تم ترازو میں دونوں پلوں کی مانند ہو، لیکن فاطمہ ہے شاہین ترازو، فاطمہ ہے ترازو کا کانٹا۔ اب اس کے بعد کا جملہ سنیے اور فرسٹ میں آئیے فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ نبی کہتے ہیں اے حسن اے حسین سنیے، لا یعدل المیزان الا باللسان، کوئی ترازو فیصلہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس میں کانٹا موجود نہ ہو، شاہین ترازو موجود نہ ہو۔ عزیزان ایمان نبی نے معیار دے دیا۔ یاد رکھیے، یہ نہ بتائیے کہ رسول کے کیا لگتے ہیں، یہ بتائیے کہ بطول کے کیا لگتے ہیں۔ پہلے فاطمہ سے اپنا رابطہ بتائیے کہ فاطمہ سے آپ کا کیا تعلق۔ اب سمجھ میں آیا، حسین حسین سب کریں گے، نبی نبی سب کریں گے، لیکن عزائے فاطمیہ کا انعقاد وہی کرے گا کہ جس کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں لا یعدل المیزان الا باللسان، جو فاطمہ کا ہے وہی نبی کا سچا ہے، جو فاطمہ کا نہیں ہے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ یہ ہے دوسرا، جزاک اللہ یا علی، اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں آج تو شب جمعہ ہے، لہذا سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ محمد وآل محمد پر صلوات پڑھنے کا ہے۔ صلوات پڑھ لیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا من صلی علی مرہ لم یبق من ذنوبہ ذرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے اس کے نامے اعمال میں ذرہ برابر بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ عزیزان ایمان میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہ کا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں فاطمہ کس شخصیت کا نام کا پہلا مرحلہ کہ قرآن کسی کا قصیدہ پڑھنا، کا دوسرا مرحلہ کہ معصوم زبانیں کسی کا قصیدہ پڑھنا۔ کیا کہنا، قرآن فاطمہ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، نبی سیدہ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ کبھی کہہ رہے ہیں فاطمہ تو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کبھی کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، جزو رسالت ہے فاطمہ۔
بے شمار احادیثیں ہیں، لیکن میں چوتھے مرحلے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ کہا دنیا کے بڑے بڑے دانشمندان دیکھا جائے تو انہوں نے اس شخصیت کے بارے میں کیا لکھا ہے اور کیا کہا ہے۔ اپنوں کی بات چھوڑ دیجئے کہ جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے کیا کہا ہے، جناب شیخ مفید نے کیا لکھا ہے، غیروں کی بات کر رہا ہوں۔ عصمت فاطمہ غیروں کی زبانیں سنیے۔ سلیمان قطانی مسیحی ہے، لبنان کا رہنے والا ہے، 23 سے زیادہ کتابیں تاریخ اسلام اور شیعت کے حوالے سے اس نے لکھی، اور کتابوں کے نام بھی بڑے خوبصورت باادب انسان تھا، ادبی انسان تھا، لہذا ویسے نام رکھے۔ نبی کے بارے میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا کہ بادل اور کنارہ۔ مولا کائنات کے بارے میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا چراغ اور بہادر۔ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، عربی میں کتابوں کے نام ہیں۔ پھر اس کے بعد شہزادی کے بارے میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا وطرن فی غم زہی در نیام۔ جو مقصود ہے، میں نے صرف اسی شخصیت کا تذکرہ کیا، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ جو اس نے نبی کے بارے میں لکھا ہے اور علی کے بارے میں لکھا ہے واقعاً وجد میں آئیں گے، آپ پڑھ لیں۔ مسیحی ہے، غیر ہے، لیکن دیکھیں عظمت فاطمہ کو بیان کر رہا ہے، کہہ رہا کسی بھی شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے یا تو تاریخ کا سہارا لینا پڑتا ہے یا تو روایت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ دیکھیں سلیمان قطانی کے جملے ہیں عظمت سیدہ کے حوالے سے، کسی بھی شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے یا تو تاریخ کا سہارا لینا پڑتا ہے یا تو روایت کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن کیا کہنا فاطمہ کا؟ فاطمہ اس شخصیت کا نام ہے جسے ثابت کرنے کے لیے نہ تاریخ کے سہارے کی ضرورت ہے نہ روایت کے سہارے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کی عظمت کے لیے یہی 4 چوب کافی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یہ حسنین کی ماں ہے، یہ دنیا کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائے، غیر ہے سلیمان قطانی، لیکن فاطمہ کی شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہے، فاطمہ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ بے شمار افراد ہیں جنہوں نے شہزادی کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے اور شہزادی کا تذکرہ کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چوتھا مرحلہ جو سب سے اہم ہے جس پر گفتگو کی جائے، لہذا میں رک رہا ہوں۔ کہا یہ 3 مرحلے جناب شہزادی کے کامیاب ہیں، آج یہ چوتھا اور آخری مرحلہ۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کسی ذریعے سے نہیں، کسی وسیلے سے نہیں کہ کسی سے پوچھا جائے، کسی سے سمجھا جائے، تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے، کتاب پڑھی جائے، کہا نہیں، اب اس شخصیت کو دیکھا جائے اور اس کا تعارف حاصل کیا جائے۔ اطرانس کے خود بے بوید دان کا تار گوید۔ عطر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے موجود ہونے کا اعلان نہیں کرتا، اس کی خوشبو اس کے موجودگی کا اعلان کر دیتی ہے۔ لہذا اب آئیے فاطمہ کو بذات خود دیکھا جائے، فاطمہ کو دیکھا جائے اور فاطمہ کا تعارف حاصل کیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے فاطمہ کے کس رخ کو بیان کیا جائے؟ بھائی جس طریقے سے ہیرا ہر رخ سے ہیرا ہوتا ہے، فاطمہ ہر رخ سے فاطمہ ہے۔ کیا کہنا فاطمہ کا؟ جس رخ سے دیکھیے فاطمہ فاطمہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج فاطمہ کے اس رخ کو بیان کیا جائے جو بزرگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، جو جوانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، جو ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ادب فاطمی، کہ فاطمہ کا ادب کیسا تھا۔ اور ادب ایسی شے ہے کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ بزرگ کو بھی باادب ہونا چاہیے، جوان کو بھی باادب ہونا چاہیے، بچوں کو بھی باادب ہونا چاہیے۔ اگر ادب مہم نہ ہوتا تو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ مولا یہ نہ کہتے لا میراث کالادب، کہ دیکھو ادب کے جیسی کوئی میراث نہیں، یا پھر چھٹے امام یہ نہ کہتے کہ ان اجلتا، اگر تمہاری عمر کے 2 دن بچے ہوئے ہوں اور تمہیں پتہ چل جائے تو کیا کرو گے؟ مولا کیا کریں گے؟ 2 دن بچے ہوئے، پتہ چل گیا کہ بس اور بس 2 دن ہیں، انتقال ہو جائے گا، تو کیا کرے گا انسان؟ دنیا کے ضروری کاموں کو انجام دے گا، یہ کر لیا جائے، یہ کر لیا جائے، یہ کر لیا جائے۔ 2 ہی دن ہیں، 48 گھنٹے۔ لیکن امام کی نگاہ دیکھیے، امام کہہ رہے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے ان اجلتا فی عمرک یومین، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی کے بس 2 دن بچے ہوئے ہیں، مولا کیا کرے؟ مولا کہتے ہیں فجعل احداہما لتحصیل ادبک، تو ایک دن مکمل وقف کر دو ادب سیکھنے کے۔
دیکھیں ادب کتنا اہم ہے کہ اگر آخری لمحات میں معلوم ہو جائے کہ 2 دن بچے ہوئے ہیں تو 1 دن مکمل وقف کر دو ادب سیکھنے۔ اب ظاہر سی بات ہے ادب پر گفتگو کی جائے تو عشرہ درکار ہے۔ اللہ کے سامنے ادب، رسول اللہ کے سامنے ادب، امام کے سامنے ادب، والدین کے سامنے ادب، استاد کے سامنے ادب، خدا کے گھر کے سامنے ادب، ہمسائے کے سامنے ادب، بڑے بھائی کے سامنے ادب، یہ ساری چیزیں عزیزان ایمان یہ سب کیا ہے؟ ادب ہے۔ ان سب پر گفتگو کی جائے تو عشرہ درکار ہے۔ اور اسی لیے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق میں ان سارے آداب پر تبصرہ کیا، تذکرہ کیا کہ دیکھیں کیا کیا چیزیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو سب سے اہم ہے میں اسے بیان کروں۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے ادب اور رسول اللہ کے سامنے ادب۔ اللہ ہے، اللہ کوئی مذاق بات ہے؟ جیسے چاہیں گے ویسے بلا لیں گے اللہ کو؟ کہ نہیں، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ادب کرو، اسے ادب سے بلاؤ، اس کا نام لو، کہو یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ اور آج تو شب جمعہ ہے، آپ دعائے کمیل کی تلاوت کرتے ہیں، کہو یا سریع الرضا، ہے وہ جو اپنے بندوں سے بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ کہو دعائے جوشن کبیر میں سے ناموں کا انتخاب کرو، کہو یا کریم الصف، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین۔ اس کے اسماء حسنی ہے، اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارا ہے۔ اس معاملہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے شکایت کرنے لگتے، ہمیں نہیں معلوم کہ خدا کے سامنے ادب بہت ضروری ہے، شکایت کرنی چاہیے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا سامع الشکایا، ہے شکایتوں کو سننے والا۔ خدا ہے بھائی، وہ ہماری شکایتوں کو نہیں سنے گا تو کس کی شکایتوں کو سنے گا؟ ہم بندے ہیں اس کے، ہم کس کے دروازے پر جائیں گے؟ لیکن شکایت کرنے کا انداز ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی شکایت کرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ ہم ہی ملے تھے، ہمارا ہی بیٹا، ہمارا ہی نقصان، ہمارا ہی ایکسیڈنٹ، ہمارے ساتھ ہی پریشانی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کی شکایت بے ادبی ہے، اللہ سے شکایت ادب ہے۔ اللہ سے شکایت کیا جائے، اللہ کی شکایت نہ کی جائے۔ اللہ سے شکایت کیجیے، وہ آپ کی شکایتوں کو سننے والے، ادب کیا جائے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا، ادھر والا یہ بتائیے، آدم سے ترک اولا ہوا اور شیطان نے بھی غلطی کی، لیکن آدم کو توبہ کی توفیق کیوں حاصل ہو گئی اور شیطان کو کیوں حاصل نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا اس لیے کہ آدم با ادب تھے، شیطان بے ادب تھا۔ آدم کے اندر ادب پایا جا رہا تھا، شیطان کے ادب نہیں تھا۔ دلیل دے رہا ہوں، دلیل کیا ہے؟ کہا جب آدم سے ترک اولا ہوا تو آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ہم سے ترک اولا ہوا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، خدایا ہمیں معاف کر دے۔ لیکن شیطان نے کیا کہا؟ رب بما اغویتنی، خدایا تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یعنی قرآن نے بتا دیا جو اپنی غلطی کو اپنی تسلیم کر لے وہ آدم کی اولاد ہے، جو اپنی غلطی دوسروں کے سروں پر ڈال دے وہ شیطان سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل۔ تقریباً 25 منٹ ہونے کو ہیں، 15 سے 20 منٹ کی گفتگو اور ہے، میں گفتگو کو سمیٹ رہا۔ آئیے اللہ کے سامنے ادب، میں نے کہا ادب فاطمی پر گفتگو کرنا، تو بھائی دیکھا جائے کس سے سیکھیں ہم کہ اللہ کے سامنے کیسا ادب ہونا چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں فاطمہ کی خدمت میں۔ بی بی آپ بتائیے، آپ ہمارے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، بی بی ہم آپ سے سیکھنا چاہیں گے، بی بی آپ کا ادب کیسا ہے خدا کے سامنے؟ شہزادی آواز دیں گی، تاریخ پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم خدا کے سامنے کتنے بہادر ہیں۔ اب تاریخ کا جائزہ لیجیے، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، صاحبان علم و فہم تشریف فرمائے، جن کی تاریخ پر نظر ہے وہ تائید کریں گے کہ نبی بیٹھے ہوئے، سیدہ بیٹھی ہوئی ہیں، جبریل امین نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد نبی کی خدمت میں سلام پیش کیا اور کہتے ہیں یا نبی اللہ، اللہ نے فاطمہ کو سلام کہلوایا ہے۔ آپ نے محسوس کیا عام زبانوں سے سلام لے لینا اور ہے، خدا جسے سلام کہلوائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے سلام کہلوایا ہے، اور اس کے بعد ایک آفر دیا ہے فاطمہ کو۔ کیا آفر دیا ہے؟ کہا سلی حاجتک، کہ فاطمہ سے کہیے جو اپنی حاجت ہے طلب کرے۔
بالکل بلینک چیک، جو اماؤنٹ بھر دے فاطمہ خدا قدموں میں ڈال دے. لیکن ہم اور آپ نہیں ہیں کہ دعویٰ کر دیا جائے اور دلیل مانگی جائے تو قدم پیچھے آ جائے. یہ وہ کہہ رہا ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ از ایبل ٹو ڈو آل تھنگ، پروردگار ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. فاطمہ جو مانگے دے دیں گے. کیا چاہیے فاطمہ بتائیے؟ اگر ہمیں اور آپ کو یہ آفر مل جائے، میں اپنی بات تو کم سے کم کر ہی سکتا ہوں، اگر مجھے آفر مل جائے اللہ کی طرف سے کیا چاہیے، تو میری تو لمبی فہرست ہے. خدایا دولت دے دے، شہرت دے دے، منصب دے دے، پیسہ دے دے، بنگلہ دے دے، گاڑی دے دے، کار دے دے، یہ ساری چیزیں فہرست ہے. انسان بڑا لالچی ہے. اللہ نے حدیث قدسی میں کہا کہ اگر اسے ایک دودھ کی بہتی ہوئی نہر دے دی جائے وہ اس کی ہے، لیکن اگر بغل میں پہلو میں ایک دودھ کی نہر اور بہ رہی ہو تو وہ اس پر راضی نہیں ہوگا، اس کی نگاہ اس پر رہے گی. کتنا اچھا ہوتا کہ یہ بھی ہماری ہو جاتی. اللہ نے پہلے ہی دیکھیے ٹوکا دے دیا کہ انسان کیسا ہونا چاہیے. انسان جو اللہ نے دیا ہے شکر ادا کرو، پروردگار زیادتی عطا کرے. لیکن اب دیکھیں فاطمہ، دیکھیں ہم جو کریں وہ سیرت نہیں بنے گی، فاطمہ جو کریں گی وہ سیرت بنے گی. ادب فاطمی آج کی مجلس سے لے کر جائیے. نوجوانوں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں. ادب فاطمی، اے فاطمہ مانگیے صلی حاجت، کیا چاہیے آپ کو خدا سے؟ فاطمہ سوال کیجیے. نبی نے کہا اے بیٹی اللہ نے تمہیں سلام کہلوایا اور اللہ کہتا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگ لیجیے. جانے قربان ہو جائے فاطمہ کے ادب پر. شہزادی سر کو جھکائے بیٹھی، کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ کہا نبی نے اے بیٹی اللہ نے سلام کہلوایا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ مانگیے کیا مانگنا ہے. اب فاطمہ نے اپنے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر جواب دیتی ہیں. ادب فاطمی دیکھیے، فاطمہ کہتی ہیں بابا جان لا حاجت لی غیر النظر الی وجہ الکریم. بابا جان خدا سے کہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا چاہتی ہوں کہ اللہ سے اور قریب ہو جاؤں، اللہ سے اور نزدیک ہو جاؤں، مجھے میرا خدا مل جائے. اللہ اکبر. ادب فاطمی دیکھیے، ادب فاطمی دیکھیے. فاطمہ کو خدا سے کچھ نہیں چاہیے بلکہ خدا چاہیے. عزیزان ایمان، جب ماں ایسی ہوتی ہے تو پھر تربیت ہمیں دعائے عرفہ میں نظر آتی ہے. جب ماں ایسی تھی تو حسین نے دعائے عرفہ میں اسی جملے کی وضاحت کی، الہی ماذا وجدا من فقدک ومن الذی فقدا من وجدک. معبود اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. صلوات پڑھے محمد خدا سے یار. سوچئے ادب فاطمی، ہم نے مصلی عبادت کو بیٹھنے کے بعد کبھی خدا سے خدا مانگا؟ ہم نے دولت مانگی، شہرت مانگی، عزت مانگی، عہدہ مانگا، منصب مانگا؟ نہیں. آئے مصلی عبادت کو کہا جائے الہی من کا اطلب الوصول الیہ. خدایا میں تجھ سے تجھی کو چاہتا ہوں. ارے جب 100 ہمارے پاس آ جائے گا تو 90 تو خود بخود آ جائے گا. 90 کے پیچھے نہ بھاگے، 90 کے پیچھے، بلکہ 100 خدا کو طلب کیا جائے. اگر خدا مل گیا تو پھر اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہوگا. تاریخ نے یہ منظر دیکھا، جسے خدا مل گیا ہم نے منظر یہی دیکھا کہ اشارہ اس کا تھا، سورج پلٹتا ہوا نظر آ رہا تھا. اشارہ اس کا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. عصا دریا پہ وہ مار رہا تھا، دریا میں راستہ بنتا ہوا نظر آ رہا تھا. کوئی شکم کو کعبے سے مس کر رہی تھی، کعبے میں دیوار در بنتا ہوا دیوار میں نظر آ رہا تھا. ایک صلوات پڑھ لے محمد یہ ہے ادب فاطمی کہ اللہ کے سامنے ادب، کہ اللہ سے اللہ مانگے. بس عزیزان ایمان، میں آخری منزل سے قریب ہوں. رسول کے سامنے ادب. ادب کیا ہے رسول کے سامنے؟ آ رہے ہیں کہ عرب کے بدبو نبی کا نام لے کر آواز دے رہے ہیں، بس آخری منزل سے قریب ہو گئے. اللہ نے سورہ نازل کر دیا، خبردار نبی کا نام نہ لو، میں خدا ہو کر القابات سے نواز رہا ہوں. طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، تم ہو کہ نام لے رہے ہو؟ نہیں، نام نہ لو. اللہ اکبر. ادب دیکھیں. جب آیت نازل ہو گئی تو ابھی تک جناب سیدہ کہتی تھی السلام علیکہ یا بتا، لیکن آیت کے نزول کے بعد شہزادی نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. ادب دیکھیے، ادب. اللہ اکبر. نبی نے کہا بیٹی سب کا کہنا گوارا ہے، سب کہیں، سب ادب کریں،
لیکن تم مجھے بابا کہا کرو. کہا کیوں؟ احیا للقلب و ارضا للرب. اللہ اکبر. اس لیے کہ اس سے میرے دل کو حیات ملتی ہے اور میرا پروردگار مجھ سے راضی ہوتا ہے. بس عزیزان ایمان، جانے قربان ہو جائے عظمت فاطمہ. کہاں سے ممکن کہ اتنے محدود وقت میں عظمت فاطمہ کو مکمل بیان کیا جا سکے. پوری کتاب لکھی ہے ملا محمد باقر کھجوری مازندرانی صاحب نے، جس میں فاطمہ کے 133 القابات کو نیت اور نام کو تحریر فرمایا ہے. اگر اس پر تبصرہ کیا جائے تو پورا خمسہ اور عشرہ درکار ہے. فاطمہ کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے. دنیا اگر سوال کرے، بس آخری جملے مجلس تمام ہو گئی، کہ کون ہے فاطمہ، تو بتائیے گا پیکر شرم و حیا فاطمہ، مخزن لطف و عطا فاطمہ، علی کے گھر کی ضیا فاطمہ، مرکز مہر و وفا فاطمہ، مصدر جود و سخا فاطمہ، فخر کی ابتدا و انتہا فاطمہ، سراپا صبر و رضا فاطمہ، صورت شمس الضحیٰ فاطمہ، سیرت بدر الدجا فاطمہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کوئی پوچھے تو بتائیے گا کون ہے فاطمہ، کہیے گا پیکر شرم و حیا فاطمہ، مخزن لطف و عطا فاطمہ، علی کے گھر کی ضیا فاطمہ، مرکز مہر و وفا فاطمہ، مصدر جود و سخا فاطمہ، فخر کی ابتدا و انتہا فاطمہ، سراپا صبر و رضا فاطمہ، صورت شمس الضحیٰ فاطمہ، سیرت بدر الدجا فاطمہ، نقشہ خیر البرا فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ، عزت مرتضی فاطمہ، وارث رسول فاطمہ، ریحانت النبی فاطمہ، زینت کا شان علی فاطمہ، مصطفیٰ کی روح فاطمہ، سفینۃ النوح فاطمہ، مرکز رشد و ہدایت فاطمہ، مخزن رسالت و امامت فاطمہ. مولانا فرمائے فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کس عظمت کا نام ہے؟ چمنزار مصطفیٰ کی بہار فاطمہ، عصمت و عفت کا در شہسوار فاطمہ، زنان عالم کی تاجدار فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، چمنستان دین کی مہکتی ہوئی کلی فاطمہ، راحت خانہ علی فاطمہ، گلستان رسالت کا پھول فاطمہ، شمع آستان رسول فاطمہ، طاہر و بطول فاطمہ، شہزادی کون و مکہ فاطمہ، ملکہ ملک جنا فاطمہ، عصمت کا در لحا فاطمہ، عفت کا گنج گرا فاطمہ، کرم کا بحر بے کرا فاطمہ، عصمتوں کا آسما فاطمہ، رفتوں کا عرفہ نشا فاطمہ، شہیدوں کی مادر مہرباں فاطمہ. ذرا مولانا فرمائے فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کس عظمت کا نام ہے؟ 133 اسماء، الفاظ اور کنیت مکمل بیان نہیں کر سکتا، لیکن جتنا وقت میں گنجائش ہے بیان کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. کون ہے فاطمہ؟ ملا محمد باقر کھجوری مازندرانی صاحب لکھتے ہیں امجدہ فاطمہ، اجملہ فاطمہ، احسنہ فاطمہ، اطہرہ فاطمہ، اشرفہ فاطمہ، اصدقہ فاطمہ، ازکیہ فاطمہ، بطول فاطمہ، بسط الرسول فاطمہ، بطیحہ فاطمہ، تارکہ فاطمہ، تحمیہ فاطمہ، تقیہ فاطمہ، ثابتہ فاطمہ، شاملہ فاطمہ، سمینہ فاطمہ، جلیلہ فاطمہ، جمیلہ فاطمہ، جیدہ فاطمہ، خاشعہ فاطمہ، خاصلہ فاطمہ، خالدہ فاطمہ. یہاں تک بیان کیا جائے گا. زجاجۃ الوحی فاطمہ، مشکات الانوار فاطمہ، درۃ التوحید فاطمہ، ابنۃ الصفا فاطمہ، ثمرۃ النبوہ فاطمہ، بقیۃ النبوہ فاطمہ، المعصومہ فاطمہ، المقبورہ فاطمہ، المقصوبہ فاطمہ. عزیزان ایمان میں کہاں تک بیان کروں گا، آپ کہاں تک سنیں گے؟ میں مختصر کر دوں. فاطمہ کے سارے اسماء، القابات اور کنیت اگر ترازو کے ایک پلڑے پر رکھے جائیں اور ایک لقب فاطمہ کا ایسا ہے کہ دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے تو پلڑا بھاری ہو جائے گا. پتہ ہے وہ لقب کون سا ہے؟ وہ لقب ہے ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. عزیزان ایمان، کائنات میں کوئی ایسا ملے تو لے آئیے جسے یہ عظمت، یہ شرف، یہ منصب ملا ہو کہ جس کے باپ نے کہا ہو کہ میری بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے، سوائے فاطمہ کے نبی نے کہا ہے فاطمہ تو ام ابیہا. بس اسی منزل کو دیکھتے ہوئے شاعر نے فاطمہ کی عظمتوں کو سمیٹ کر 2 مصروں میں بیان کر دیا. شاعر کہتا
ہے سوچتا ہوں پڑھ کے میں امو ابیہا کا لقب، ملی سماع ہو گئی آخری مصرے، سوچتا ہوں پڑھ کے میں امو ابیہا کا لقب، کیا محمد کی ہے جنت زیر پائے فاطمہ، صلوات پڑھے محمد بس عزیزان ایمان، فاطمہ کی عظمتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن جہاں فاطمہ کی عظمتیں لاتعداد ہیں وہیں فاطمہ کی مصیبتیں بھی کم۔ اللہ ایک ماں کے اصالِ صبا کی مجلس، کائنات میں کوئی فاطمہ جیسی ماں ملے تو ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی کے حق کو بڑے خوبصورت انداز سمجھا دیا، ماں کے حق کو بڑے خوبصورت انداز۔ اللہ اکبر، اگر یہ کردار نہ ہوتے تو غموں سے ہمارا دل پارا پارا ہو جاتا، ہم اپنے غموں کا مداوع نہیں کر سکتے تھے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ محمد والے محمد کا غم موجود ہے، ہم اپنے غم کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، لو سوگوارو مقتل یہی کہتا ہے فاطمہ کا آخری وقت آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ علی گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ کو حشاش و بشاش دیکھا، علی کا دل خوشی سے بھر آیا، یہ فاطمہ خیریت تو ہے، آج آپ اچھی معلوم ہو رہی ہیں۔ بس جیسے یہ کہنا تھا کہ فاطمہ نے فوراً کہا، یا ابو الحسن انی اجد الموت، اے حسن میں موت کو گلے لگانے والی ہوں، میرا وقت آخر آ گیا۔ اللہ اکبر، جیسے یہ کہنا تھا وہ علی جو ابھی خوش ہوئے تھے علی مر گئے۔ ایک مرتبہ علی نے تڑپ کر پوچھا، من این ھذا الخبر، اے بی بی یہ بتائیے یہ کہاں سے آپ کو خبر مل گئی، کیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا آخری وقت ہے؟ ایک مرتبہ سیدہ نے تڑپ کے کہا، یا ابو الحسن ابھی ابھی میرا بابا خواب میں آیا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا حل امی یا بنیا، اے فاطمہ بہت جلد ہم سے ملاقات کرنے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا ہمیں اور آپ کو کوئی غم نصیب نہ کرے سوائے غم محمد والے محمد کے۔ لو سوگوارو، میں بچوں کو انہی جملوں کے ساتھ تسکین دینا چاہوں گا، بڑا سخت مرحلہ ہے ماں کا دنیا سے رخصت ہو جانا، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی حسنین کے دل سے پوچھے، مادر گرامی آخری وقت آ گیا ہے، مادر گرامی اس حجرے میں جا چکی ہیں جہاں کہا ہے دیکھو جب تک میں زندہ ہوں تسبیح و تحلیل کی آواز آئے گی، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آواز بند ہو جائے گی۔ ہمارے بچے آئے تو خبر شہادت نہ دینا، پہلے انہیں کھانا کھلانا۔ لو سوگوارو، ماں کی مانتا حسنین گھر میں آئے، پوچھا اماں کہاں ہیں؟ کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر بتاتے ہیں مادر گرامی کہاں ہے۔ آواز دی، کبھی ماں کے بغیر دیکھا ہے کہ ہم نے کھانا کھایا؟ اللہ اکبر، جیسے ہی یہ کہنا تھا آنسو نے گر کر حجرے کی طرف اشارہ کر دیا، حسنین دوڑے، کیا دیکھا؟ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر، حسن رونے لگے، حسین رونے لگے، تیزی سے مسجد کی طرف دوڑے، ارے اپنے بابا کو خبر دی جائے۔ آواز دیے، بابا جان غضب ہو گیا، ماتت امکما، ارے ہم دونوں کی ماں رخصت ہو گئی۔ جیسے یہ کہنا تھا علی غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر، نہیں معلوم علی کے دل میں کیا خیال آیا، علی نے کیا سوچا، لیکن تصور تو یہی کہتا ہے شاید علی نے سوچا ہو ارے جب میں گھر میں جاتا تھا کوئی نہیں ہوتا، ایک فاطمہ ہوتی تھی جو درد دل بانٹا کرتی تھی۔ علی ہم نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے، تو علی درد دل بیان کرتا تھا، فاطمہ اگر اتنا ہوتا تو علی صبر کر لیتا، اب علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دے۔ اللہ اکبر، لو سوگوارو، بس مقتل کے دو فکرے میں نے مجلس تمام کر دی، حق گریہ ادا ہو جائے، چند قطرے آنسو کے آنکھوں میں آ جائیں گے، شفاعت کے لیے کافی ہوں گے۔ لو سوگوارو، مقتل کہتا ہے علی نے غسل دیا، علی نے کفن پہنایا، علی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ اکبر، جب جنازہ تیار ہو گیا، دستور دنیا بھی یہی ہے، بچوں سے کہا جاتا ہے بچے آئیے ماں کا آخری دیدار کیجئے۔
اللہ اکبر۔ علی نے بھی بچوں کو بلانا شروع کیا، زینب آئیے ماں کا آخری دیدار کیجئے، حسن آئیے ماں کا آخری دیدار کیجئے، حسین آئیے ماں کا آخری دیدار کیجئے۔ بس آخری جملے سوگوارو، مجلس تمام ہو گئی۔ مقتل کہتا ہے زینب آگے بڑھی، ماں کو الوداع کہا، کلثوم آگے بڑھی، ماں کو الوداع کہا، حسن آگے بڑھے، ماں کو الوداع کہا، لیکن ننھا شہزادہ دور کھڑا آواز دی، اماں جب تک آپ نہ بلائیے گا حسین نہ آئے گا۔ یہ کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ نے ہاتھ بلند کیے، آپ میرے لال میرے سینے سے لگ جائے۔ حسین ماں کے سینے سے لگ گیا، ماں وعدہ کیجئے جہاں جہاں آپ کا لال جائے گا ساتھ ساتھ آئیے گا۔ عجب نہیں فاطمہ نے وعدہ کیا ہو، یہی تو وجہ ہے جب حسین روز عاشور زین سے زمین کی طرف آنے لگے، ارے کوئی نہیں، ایک دکھیاری ماں اپنی باہوں کو پھیلائے، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا، واہ حسینہ واہ فاطمہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معبود ہماری سی باتوں کو شرف قلب عنایت فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، جن مرحومہ کی صلی ثواب مجلس میں درجات بلندی عنایت فرما، محمد والے محمد کے صدقے ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود ہمیں بھی شہزادی سے ادب سیکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ بہترین دعا یہ ہے کہ وارث فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ پروین جعفری بنت ناصر رضا اس سے